حیدر، اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر میرے ساتھی انہوں نے جو ریجنز ہیں یا کوئی بھی ہے اس سے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں ان کو جو ہے ماں بہن کی گالیاں بھی دوں گا، اور میڈیا میں آ کے میں ان کو جو ہے ماں بہن کی گالیاں دوں گا، کیونکہ میں ویسے دیتا نہیں ہوں، لیکن یہ سب جو ہیں وہ اسی قابل ہیں کہ ان کو ماں بہن کی گالیاں دی جائیں۔ تو آج میں جو ہے آپ کو پہلے میں نے شاید آپ نے ویڈیو سنی ہو میری کہ جو ہے وہ میں اگر میرے سے انہوں نے زیادتی کی تو پھر میں ماں بہن کی گالیاں دوں گا ان کو، لائیو آ کے اور ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، جو انٹرنیشنل میڈیا پہ، لوکل پاکستان کے میڈیا پہ میں ان کا سب کا پول کھولوں گا، اور ان کی جو جتنی حرام خوریاں یہ ان کی ساری جو ہے میں ان کی آپ کے سامنے ظاہر کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں زون جو یہ ایسوسیشن زونز ہوئیں ان میں سارے جتنے بھی تھے سفارشی لڑکے انہوں نے سلیکٹ کیے، ٹھیک ہے، اور ان میں جتنے جو تھے ووٹوں والے کلب تھے اب انہوں نے اپنے اپنے لڑکے کھلائے، ان کی زیرو پرفارمنسز رہیں، اور کچھ یہ جتنے پریزیڈنٹ بنے تھے زونوں کے یہ سب حرام خور جتنے، جیسے آپ کو پتہ ہو، یاد ہو کہ آپ نے جب یہ ایسوسیشنز بند ہوئی تھی یہ ان کے حرام خوریوں کی وجہ سے جو ہے جو یہ حرام کماتے تھے پریزیڈنٹ کلبوں سے ووٹ لینے کے لیے پیسے لے کے لڑکوں کو کھلانا، سفارشی لڑکوں کو کھلانا، تو یہ حرام خور ان کی حرام خوریاں اس وقت بند ہوئیں، تو حرام خوریاں ان کی دوبارہ کھل گئی ہیں، یہ بڑے خوش ہیں، اور حرام ان کو پھر عقل نہیں آئی اور ان کو کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی وہ سبق نہیں ملا، یہ حرام خور پہ پھر آ گئے ہیں، اور جو یہ پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں پورے پاکستان کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کے جو زونز کے پریزیڈنٹ ہیں یہ سب حرام خور سفارشی لوگوں کو آگے لا رہے ہیں، اور جو ہے ہماری کرکٹ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور لاہور خاص طور پہ لاہور کی میں بات کروں گا کہ میں ابھی میں نے سلیکٹرز کو بڑا جو ہے بڑے سخت لہجے میں نے کہا کہ میں ماں بہن کی گالیاں تم لوگوں کو دوں گا، تم اندھے ہو تو جو تم آ کے سلیکٹ جب میں کیپنگ کر رہا تھا زونز میں تو میں نے میرے کیچ جو تم لوگوں نے دیکھے یا میری فٹنس دیکھی یا میری جو ہے کیپنگ دیکھی تو تم لوگ اندھے ہو کہ تو تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ کون کتنا فٹ ہے اور کون کتنی کرکٹ کھیل سکتا ہے اور کون کتنا کیا کر سکتا ہے۔ یہ حرام خور جتنے ہیں یہ چاہے وہ پچھلا سیٹ اپ آیا ٹھیک ہے اس میں اور دہاڑیاں ان کی لگ گئی کہ اور جی زیادہ زونز زیادہ وہ ڈسٹرکٹ ہو گئے، زیادہ لڑکے سلیکٹ ہوئے، انہوں نے ادھر حرام خوریاں کی، پھر اس کے بعد اب ایسوسیشنیں آ گئی ہیں، ایسوسیشنیں پھر وہ حرام خوریاں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ابھی تو میں ان کے ساتھ جو ہے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور ان کے میں سارے پول کھولوں گا کہ انشاءاللہ یہ جو حرام خور جو اس وقت ایسوسیشنوں میں پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں یا وائس پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں یا مینیجرز بنے ہوئے ہیں اور کوچز بنے ہوئے ہیں، یہ سب حرام خور، ان کو حرام لگا ہوا ہے ان کے منہ کو، یہ کوئی بھی دور آئے یہ اپنی حرام خوریاں نہیں چھوڑتے اور ان کو سبق بھی نہیں ملتا، یہ سبق بھی نہیں سیکھتے کہ ان کے ساتھ پہلے کیا ہوا کہ ایسوسیشن بند ہو گئی، ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے، انہوں نے پھر بھی حرام خوریاں دوبارہ آتے ہی دوبارہ وہی کام شروع کر دیے ہیں۔ تو پی سی بی کی بھی مجھے جو ہے وہ جو سلیکٹر ابھی آئے ہیں ان کی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اندھے سلیکٹر ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، وہ اب آتے ہی نہیں ہیں گراؤنڈ میں لڑکوں کو دیکھنے کہ بھائی کس میں کتنی جان ہے، کس میں کتنی ایبلٹی ہے، وہ اندھے چوہوں کی طرح وہ اپنے بلوں میں گھسے رہتے ہیں اور صرف پیسے لیتے ہیں پی سی بی سے، اور اس کے بعد وہ لڑکوں کو نہ ان کو لڑکوں کا پتہ ہے کہ کون کتنا فٹ ہے، کس نے کتنی کی اچھی کیپنگ کی ہے، کس نے کتنی اچھی بیٹنگ کی ہے، یہ سارے حرام خور جتنے سلیکٹر بنتے ہیں یہ سارے جا کے ادھر آفسوں میں بیٹھ کے یہ ٹیمیں بنا لیتے ہیں پریزیڈنٹوں کے ساتھ مل کے، اور بعد میں پھر کوئی اب ٹیم بننی تھی
اور ایک جو یہ پریزیڈنٹ ہے وہ 10 دن کے لیے باہر گیا ہوا ہے، دوسرا سلیکٹر ہے وہ 10 دن کے لیے انجوائمنٹ کے لیے گیا ہوا ہے. او بھائی ٹیم کس نے بنائی ہے پھر اگر جو ہے وہ تم سب باہر گئے ہوئے ہو اور تم لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہو، حرام خور لوگ تم سب اکٹھے ہو جاتے ہو، اور بعد میں پھر جب تمہارا اللہ کا ڈنڈا تمہارے سر پہ پڑتا ہے تو تم لوگ اس وقت کہتے ہو وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تمہارے حرام خوریاں جب بند ہوتی ہیں اس وقت تم کہتے ہو کہ وہ بڑی زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ. تو یہ تم لوگ جو ہو، تم لوگوں کو میں نا آرام سے سمجھا رہا ہوں، ورنہ تم لوگوں کو نا میں آ کے نا ایک تو منہ پہ بھی میں تم لوگوں کو گالیاں دوں گا، اور دوسرا میں میڈیا والے میرے ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے پول کھولے کہ یہ حرام خور کتنے کیا کیا کچھ کرتے ہیں سفارشوں پہ، کسی کو بھی کسی کی سفارش پہ آ جاتے ہیں، کبھی کسی کی سفارش پہ آ جاتے ہیں، اور جو ہے یہ گراؤنڈوں میں ان سے بھاگا نہیں جاتا. مل کے یہ زونز میں جتنے سکور انہوں نے لڑکوں نے کیے ہیں یہ سارے مل جل کے ہوئے ہیں. ایک لڑکا جی وہ جی اس نے 100 کر لیا، وہ جی اس پریزیڈنٹ کے کلب کا اس سے سکور کروانا ہے تاکہ اس کو ٹیم میں ہم جو ہے وہ ہم ٹیم اس میں سینئر ڈسٹرکٹ میں لائیں، اس کے بعد ہم فرسٹ کلاس لائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ ڈیلیں کریں، اور جو فرسٹ کلاس میں پیسہ ملے وہ آدھا پریزیڈنٹ کو جائے آدھا ان کی جیب میں جائے. یہ حرام خور خود سارا پیسہ کھا جاتے ہیں لڑکوں کا، جو ہے یہ جو پریزیڈنٹ ہیں کلبوں کے، اور باقی جو ہے یہ سارے جو عہدوں پہ آتے ہیں سلیکٹر ہو کے یا یہ جو بھی ہے. یہ میں ابھی آپ کو سب کچھ انشاءاللہ یہ میڈیا پہ میں آپ کو سارا کھول کے بتاؤں گا، اور ملین لوگ مجھے دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں میرے سارے انٹرویوز، اور جس نے حرام خوری کی ہے وہ کتے کی موت مرا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی انشاءاللہ یہ جو حرام خور ہے نا، حرام خور یہ جو حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسوسیشنوں میں آ کے، اور یہ جو سارا سسٹم انہوں نے دوبارہ بنایا، ایسوسیشنیں پھر کھول دی ہیں، پھر وہی حرام خوریاں جو ہیں وہ کلب سسٹم دوبارہ شروع ہو گیا. جی میرا وہ لڑکا کھلا لو، میرا یہ کھلا لو، میرا وہ کھلا لو. او بھائی کب سدھرو گے؟ جب تم لوگوں کی روٹیاں بند ہو جائیں گی، حرام خور لوگ تم سارے، تمہارے پیٹ حرام کھا کے پیٹ نکلے ہوئے تم لوگوں کے سب کے، تمہاری اولادیں بھی آگے حرام کھائیں گی اور تم وہ بھی حرامی نکلیں گے آگے سے. کب سدھرو گے؟ اللہ کا ڈنڈا تمہیں 2 سال ابھی پڑا ہے، جو کووڈ آیا تم لوگوں کی سب کی کرکٹ بند ہوگی تو حرام خورو گے، تو تم لوگوں کو اس وقت سمجھ پھر بھی تم نے لیسن نہیں لیا کہ تم حرام خور جتنے تھے تمہاری سب کی کرکٹ بند ہو گئی. گھروں میں تم قید ہو گئے تھے سب کتے جو جتنے سارے حرام خور جو تھے، چاہے وہ ایسوسیشن کے تھے چاہے وہ جو بھی تھے، سارے حرام خور کمروں میں بند تھے اس وقت. تم لوگوں کو کتوں کو پھر نہیں سمجھ آئی کہ اللہ نے تمہارے پہ عذاب بھیجا ہے تو اپنی کرتوت صحیح کرو. تم حرام خور پھر وہی اپنے، تم کتوں نے آگے نہیں یہ نہیں دیکھا کہ میں نے زون میں کیسی کیپنگ کی ہے، کدھر سے میں نے کدھر سے میں نے کیچ پکڑے ہیں فرسٹ کلاس، یہ فرسٹ سلپوں سے کیچ پکڑے ہیں. وہ جو کتے آ کے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے میرے آ کے حرام خور، وہ یہ نہیں بتا دے جا کے اس پریزیڈنٹ کو کہ بینچو کتے کے بچوں ادھر تم نے وہ اس نے فرسٹ کلاس سلپوں سے کیچ پکڑے ہیں. اور سب سے زیادہ فٹ وہ لڑکا ہے پورے لاہور میں، جس مرضی سے پوچھ لو کون کس نے بیسٹ کیپنگ کی ہے، لڑکوں سے جا کے پوچھ لو، سلیکٹروں کتے بینچو حرام خورو، جا کے پوچھو لڑکوں سے کہ ذوالقر نین نے کیسی کیپنگ کی ہے، اس کی فٹنس کیا تھی، اور اس نے چیمپئن ٹیم کمبینیشن کے ساتھ چیمپئن کروایا ہے. تم بینچوت کتے کے بچے ادھر آفسوں میں بیٹھ کے اور ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے تم ٹیمیں بنا دیتے ہو. تمہیں کتوں کو یہ نہیں پتا ہوتا بینچوت 40 ڈگری میں ہوں یا کوئی اور ہے، بینچوت وہ پرفارمنس کر رہا ہے یا کیپنگ کر رہا ہے یا اپنی فٹنس کر رہا ہے. تو بینچوت تم کتے جو ہے وہ نظر نہیں آتا، تم آفسوں میں جا کے بیٹھ کے صرف ٹیمیں بنا لیتے ہو. جو تمہیں حرام کھلاتا ہے بینچوت، جو تمہیں گاڑیاں، جو تمہیں پیسہ دیتا ہے، تم کتے کے بچے وہ سلیکٹ کرتے ہو سارے. بینچوت ابھی میں تو تم لوگوں کو جو ہے نا، میں ابھی صرف یہ ابھی ادھر ہوں، میں تمہارے ساتھ وہ حال کروں گا، میں تمہارا ساری نسلیں یاد رکھیں گی. اور جس کتے کے بچے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے وہ حرام خور کتے کی موت مرا ہے.
دیکھ لو جس ڈپارٹمنٹ میں میرے ساتھ زیادتی کی وہ کتے کی موت مرے، جس 4 بندوں نے جس نے مجھے نکالا وہ کتے کی موت مرے ہیں. ایک ایکسیڈنٹ ہوا، سر پھٹا بہن چود، وہ ادھر جنوں میں پڑا ہوا. یہ سارے کتے کے بچے جتنے یہ میری بات سن رہے ہو نا، ٹھیک ہے، میں یہ جان کے بناتا ہوں ویڈیو تم لوگوں کے لیے کہ کتے کے بچوں سدھر جاؤ. یہ نہ ہو تم پہ اللہ کا عذاب دوبارہ آئے اور بہن چود تمہیں مرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے تمہارے لیے، تمہارے جسموں میں کیڑے پڑ جائیں. اتنی زیادتی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے عذاب تمہارے پہ ڈالے اور بہن چود تم گھر سے نہ نکل سکو گے دوبارہ، اور تمہاری اولادیں بہن چود نبی وہ نکلیں حرام خور، کوئی ٹونڈا، کوئی لنگڑا، کوئی کیا نکلے. جو جیسے یہ بڑے بڑے جتنے آپ کے حرام خور ہیں نا، ان کی اولادوں کو دیکھ لو، اتنے پیٹ نکلے ہوئے حرام کھا کے. تو یہ تم لوگوں پہ عذاب ہی اللہ کا کہ بہن چود تم یہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو. یہ کتوں کی موت میں رہو گے تم انشاءاللہ. اور میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں پڑھ کے انشاءاللہ میں تم لوگوں کو ایسی بدوائیں دوں گا کہ تم ساری زندگی وہ بدوائیں تو تمہارے ساتھ رہیں گی، اور کتے کی موت انشاءاللہ مرو گے تم سب. حرام خور جتنے وہ اکٹھے ہوئے نا، ایک دوسروں پہ ڈال دیتے ہو کہ بینچ اس نے سلیکٹ نہیں کیا، اس نے سلیکٹ نہیں کیا. کتے کو تم سب کتے اکٹھے ایک ہی تھالی میں کھانے والے لوگ ہو تم سب. تم لوگوں کے ساتھ جتنی شرافت سے پیش آؤ تم بہن جو کتے اتنا ہی تم سر پہ چڑھ جاتے ہو سب. اور میں یہ انشاءاللہ یہ دیکھنا، یہ میری پریس ریلیز بھی ہے اور پریس کانفرنس بھی ہوگی. میں تم لوگوں کو ایسا گندا کروں گا، ایسا ذلیل کروں گا، تم شکل دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. تم لوگوں کے پاس جتنی یہ پراپرٹیاں، جتنی یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں نا، ایک ایک چیز کا میں بتاؤں گا کہ میں جو کہاں سے آئی، اور ادارے کیا کر رہے ہیں کہ جی بھائی ان کے پاس اتنی پراپرٹیاں آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں. یہ سارے میں ابھی تم لوگوں کو یہ انگلی ہے نا، یہ پوری تمہارے اندر گھساؤں گا سب کے اندر. یہ دیکھنا، یاد رکھو. یہ میں ریکارڈڈ کہہ رہا ہوں. یہ پہلے میں نے یہ ان کو صرف میسیج کیا تھا، اور ان کی پیچھے سے اتنی آگ نکلی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ وہ ذوالقرنین نے، اور پورے لاہور کو سنایا اس نے میسیج سلیکٹر نے کہ یہ ذوالقرنین نے، اور وہ ہنستے تھے، ہنس کے مجھے بتاتے تھے کہ ذوالقرنین نے آپ نے اس کو میسیج کیا. وہ بھی جس کو میسیج کرتے وہ بھی ہنس رہے تھے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. تو آپ یہ دیکھیں، ابھی جو ہے نا اللہ کا عذاب انشاءاللہ آپ پہ دوبارہ آئے گا. فکر نہ کریں، یہ آپ خدا بن گیا نا، یہ فکر نہ کریں. یہ ابھی دوبارہ انشاءاللہ آپ دیکھنا، آپ کے پیچھے سے اتنی یہ جائے گا ڈنڈا بہت بڑا، اور پھر انشاءاللہ آپ کی وہی جو ہے نا آپ کی روٹیاں اور یہ آپ کی یہ جو حرام خوریاں ہیں یہ ساری بند ہو جائیں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا. اور یہ میں نے بلاگ جو اسی لیے بنایا ہے کہ جو جتنے میرے فالوورز ہیں، جتنے میرے چاہنے والے ہیں، جو سچ سننا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کرکٹ خراب کیوں ہو رہی ہے، بیس ہماری خراب کیوں ہو رہی ہے، لڑکے کیوں نہیں نکل رہے. وہ اس لیے نہیں نکل رہے کیونکہ یہ حرام خور یہ ان کی بیس ہی گندی بنا رہے ہیں سارے. 1-2 سال کے بعد آپ کو لڑکا نہیں ملنا آپ کو پرفارمنس والا، کیونکہ بیس ہی یہ گندی بنا رہے ہیں یہ حرام خور سارے. اپنے لڑکے جو ہے وہ سلیکٹ کروا کے یہ جو ہے وہ جو ووٹ کی سسٹم ہے وہ اپنا لڑکا کھلا دیتا ہے. جی مجھے میرے کلب کا ووٹ ہے اور جی میرا لڑکا کھلایا جائے، اور اس سے اندر کھاتے ڈیلیں کی ہوتی ہیں، پیسے پکڑے ہوتے ہیں، اور یہ آرام خور ساری یہ کچھ چیزیں کرتے ہیں. اور پھر وہ جو عمران خان جو وہ سسٹم جو وہ والا آیا تھا اس میں اور ان کی موجیں لگ گئی کہ بھائی ہر ڈسٹرکٹ ہر جگہ ہر ایسوسیشن ہر ڈسٹرکٹ میں 7-7 10-10 ٹیمیں بن گئی، وہ ان کی اور آرام خوریاں لگ گئی. یہ تو حال ہے اس سے وہ جو کوئی بندہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. او بھائی کہاں سے ایماندار بندے کرکٹ میں لاؤ گے؟ آپ کے پاس بندے ہی کوئی نہیں ہے ایماندار. جو یہ چیئرمین آتا ہے وہ حرام خور وہ جو اپنی حرام خوریاں کرتا ہے، اس کے بعد وہ نکل جاتا ہے، نہ کوئی اس کا پھر لینا دینا، نہ کوئی چکر. او بھائی کون سا بندہ آپ لاؤ گے کرکٹ میں یہ جو آپ کو جو ہے لوگوں کو انصاف دے گا؟ یہ حرام خور ہیں سارے. یہ خود مل کے سارا کچھ یہ پرفارمنسز بھی خود کرواتے ہیں، یہ سب کچھ. ابھی میں بہت کچھ کھولوں گا، ابھی ٹھہریں آپ ذرا ویٹ کریں.
میڈیا یہ سارا میرا ویٹ کر رہا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ سننا چاہتا ہے کہ یہ اور کیا کیا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میں بہت جو ہے وہ کھول دوں گا اگر میرے ساتھ میں پھر جب ڈنڈا ڈالتا ہوں نا میں پیچھے سے ڈالتا ہوں اور منہ سے نکالتا ہوں پھر یا اوپر سے نکالتا ہوں. یہ ان کو پتہ ہے جنہوں نے میرے سے پنگے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ذرا دھیان سے یہ اب نا آپ لوگ ابھی تو آپ نے میرا نام نہیں دیا نا, تو ابھی میں آپ کے ساتھ دیکھیں کرتا کیا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ آگے دیکھیں نا انشاءاللہ. تو ابھی میڈیا میرا ویٹ کر رہا ہے, سب کچھ میں نے میڈیا کو سینڈ کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جو یہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں نا کہ نہیں جی ہم نے نہیں, ہماری وجہ سے نہیں آپ کا نام آیا, کسی اور کی وجہ سے آیا, یہ سارے حرام خور, تم سب خود ایک وہ حرام خور جو ہے حرام کھاتے ہو سارے, سب کا مجھے پتہ ہے. کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے ادھر, نیچے سے لے کے اوپر تک, جو آپ کا سیکٹری, جو آپ کا پریزیڈنٹ, جو آپ کا زونز کے پریزیڈنٹ, یہ سارے حرام خور, یہ سب کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ تو میں دعا کرتا ہوں میں آ جاؤں تو میں ایسا تم لوگوں کو ڈنڈا دوں گا, ایسا ڈنڈا دوں گا تم ساری زندگی یاد رکھو گے. تو دیکھنا تو صحیح, پہلے اللہ نے کیسا ڈنڈا دیا تم لوگوں کو, پیچھے سے گیا تھا, وہ منہ سے نکلا تھا. وہ پریزیڈنٹ کو میں 6 سال پہلے کہا تھا, میں نے کہا یہ میں تیرے پاس آخری دفعہ آ رہا ہوں, اور یہ دوبارہ موقع اس کو ملا اور اس نے پھر زیادتی جو ہے وہ کی ہے. اور انشاءاللہ اللہ کا جو لاٹھی ہے نا وہ بڑی بے آواز ہے, وہ جب جاتی ہے نا تو پھر انسان کے نہ دنیا میں کے قابل رہتا ہے نہ وہ آخرت کے قابل رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑے بڑے جتنے میرے ساتھ جنہوں نے وعدے کیے ہم یہ کریں گے, ہم وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت, حرام خور سارے, کتے کی موت مرے ہیں سارے. اب قبروں میں انشاءاللہ قبروں میں وہ کیڑے بھی ان کو پڑے ہوئے ہوں گے, اور جن لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں, انشاءاللہ کیڑے بھی پڑیں گے, اور ساری زندگی جو ہے جہنم میں عذاب میں بھی کاٹیں گے انشاءاللہ. اور بعد میں مجھے میسج کرتے ہیں, یہ میڈیا میں جا کے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں. او بھائی اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ نے جو تم لوگوں کے ساتھ, اور جو بیچارے جو جن کے پاس فارسی نہیں ہوتی, یہ جتنے بڑے بڑے ٹرائل لیتے ہیں, یہ لاہور قلندر ہو گیا, یہ ظالمی ہو گئے, یہ حرام خور جتنے سارے, یہ مجھے سارا پتہ ہے کہ کون کتنے ان کے جو سلیکٹر لگائے ہوتے تھے, جو کوچ لگائے ہوتے تھے, وہ گئے جو کن سے گفٹ لے کے ان کو سلیکٹ کرتے تھے. مجھے کیوں نہیں رکھا 1 سال کے بعد, مجھے انہوں نے نہیں رکھا, کیوں نہیں رکھا, کیونکہ میں فیئر سلیکشن کی. مجھے جس مرضی بندے کا فون آیا میں نے جرمن بندے کو سلیکٹ کیا. یہ حرام خور سارے جتنی اکیڈمیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, یہ ظالمی, یہ لاہور قلندر, یہ پتہ نہیں کیڑے جڑا ٹرائل لیندے نے سے, اس پیسے بنانا سے ٹرائل لیندے نے کہ ساڈیاں موجاں لگ جان. وہ اکیڈمیاں کتوں بن گئی ہیں بڑیاں, حرام دا مال کمایا ہے ساری زندگی. وہ شیخاں نوں جڑے لاہور قلندر دی مینجمنٹ آئی ہے, شیخاں نوں خوش کر کے اتنے پیسہ بنایا انہوں نے, کنجر لوگ نے سارے ہے. میرے سے یہ سچی باتیں وہ اگلواتے ہیں, یہ لڑکیاں دے کے, یہ سپلائی کر کے, یہ سلیکٹروں کو گاڑیاں دے کے یہ اپنے لڑکے سلیکٹ کرواتے ہیں اور ان سے پھر فائدے اٹھواتے ہیں. یہ بہن چودہ حرام خور, جتنا یہ ہائر کا جو یہ تسبیح پکڑ کے بڑا ہوتا ہے, سارا اس کی مجھے پتہ کیا یہ کیا نہیں ہے, کس کو یہ گاڑیاں گفٹ کرتا رہا ہے. وہ سارے آگے مجھے بتاتے تھے کہ بھائی انہیں 2 گاڑیاں گئی ہیں, اس کے اپنے بندے, ان کے اپنے بندے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے کیا ہے. اور یہ حرام خور انشاءاللہ کتے کی موت مریں گے سارے. میں ابھی آپ کو ایسے پول ان کے کھولوں گا, آپ سوچ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ کچھ کرتے ہیں. یہ ابھی آپ ٹھہریں تو صحیح ذرا. ابھی میں میڈیا میرا انتظار کر رہا ہے کہ میڈیا میں آ کے یہ جب بولے گا تو پھر ان کی سب کی جو ہے نا وہ پینٹیں اور ساری کھل جائیں گی ان کی, اور ان کی ساری اوقات, ان کی جو بنا نا سارا پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے پراپرٹیاں کہاں سے بنائی, انہوں نے بہن جو کیسے لڑکیاں سپلائی کی, کس سلیکٹر کو کتنا پیسہ دیا, کیا حساب کیا, وہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے کیا ہے.
یہ दाढ़ियाँ रख के इतनी इतनी दाढ़ियाँ जिन्होंने रखी हुई हैं ना, ये सब मैं इनके पोल खोल दूंगा इंशाल्लाह जब टाइम आएगा कि ये जो है कि क्या ये करते हैं। ये सारे ये दाढ़ियाँ रख के और मुनाफिकतें करते हैं, दिल में बुग़्ज़ रखते हैं अहले बैत, दाढ़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं और अहले बैत के बुग़्ज़ रखते हैं सारे, और उनकी औलादों के साथ बुग़्ज़ रखते हैं हरामखोर सारे। कहाँ से प्रॉपर्टियाँ बन गई हुई तुम लोगों की? सारा मैं खोलूँगा तुम लोगों का मीडिया में जाके कि तुम जो जिस को ख़रीदा हुआ है, जिस तरह तुम चलाते हो ना, अल्लाह ने कैसा तुम लोगों पे अज़ाब डाला था, तुम्हारे सारे बिजनेसेस बंद हो गए, तुम्हें फिर अकल नहीं आई। हराम खाने वाले कभी हराम खाना नहीं छोड़ते और उनका अंजाम भी कुत्तों जैसा होता है। तुम अपनी जाके वैल्यू पूछो ना अपने जोन के बाहर, तो तुम्हें कुत्तों वाली तुम्हारी वो करते हैं कि ये हराम खोर है बहुत बड़ा, पेट इतने इतने निकले हुए हैं हराम खा खा के, बच्चों के भी उसी तरह के पेट हैं सारे निकले हुए हैं और बच्चे भी उसी तरह ही हराम खोर सारे। तो ये सारी अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, मैं सारे तुम लोगों के पोल खोलूँगा इंशाल्लाह। तुम ठहरो तो सही। और जो मुझे देख रहे हैं और जिनको मैं ये वीडियोस और अपनी ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ वॉइस, वो सारे खुश हो रहे हैं कि यार ये इनका हो जाएगा इनकी सबकी। ठीक है, अब तो तुम ज़रा बच के रहो। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था कि तुम ना मेरे साथ ज़्यादती ना करना, वरना मैं तुम लोगों की ऐसी करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। ठीक है, और बड़ों को जिनके सामने बड़े बड़े लोग नहीं बोलते ना, उनको मैं उनका सीधा चेहरा दिखा के आया हूँ और शर्मिंदगी से उनकी आंखें नहीं ऊपर होती कि ये छोटा सा लड़का है, ये जो है वो सबके चेहरे की जो है ना वो कर देता है, और हमारे सामने तो वो बड़े बड़े नहीं बोलते, ये कैसे बोलता है। तो ये मैं तुम लोगों के अभी ठहर जाओ ज़रा, ये देख रहे हो ना, ये पूरा मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे होता है तुम्हारे अंदर। अभी ठहर जाओ तुम लोगों के साथ, ठीक है ना।